حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، الذي ولي المؤمنين وغاية آمال العارفين وغياث المستغيثين. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخير المبشرين والمنذرين، سيدنا ونبينا مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جیسا کہ آپ حضرات متوجہ ہیں اور اس بات کی طرف آمادہ ہیں کہ ہمارے یہاں جو غم اور مصیبتوں کی تاریخیں ہیں، ان میں سے آج کی جو تاریخ ہے، یہ جو دن ہے، یہ مصیبتوں میں سے بڑی مصیبت کا دن ہے اور ہمارے غموں میں سے ایک بڑے غم کا دن ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس سے بڑا غم اور کیا ہوگا کہ آج ہی کی تاریخ میں سرتاج انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کی بھی شہادت کی تاریخ، اور آج ہی کی تاریخ میں سبز گواہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی بھی شہادت اور غمناک شہادت کی تاریخ. لہذا حق یہ ہے کہ مجلس کی جائے، عزا کا فرش بچھایا جائے، ان عظیم ہستیوں کے اوپر آنسو بہایا جائے اور ان کے جو حقیقی وارث جن کی سرزمین پر ہمیں سانس لینے کا موقع ملا، ان کی بارگاہ میں تسلیت اور تعزیت پیش کی جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. لہذا بس اسی مناسبت سے انہی شخصیات اور انہی بزرگان کی مناسبت سے دو چار باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے. سب سے پہلی بات اگر یہ دیکھی جائے کہ عموماً دنیا میں جو شخصیت جتنی بڑی ہوتی ہے، جتنی عظیم ہوتی ہے، اس کا کردار اتنا بلند ہوتا ہے، اس کا اخلاق اتنا بلند ہوتا ہے. یہ عام جو معتدل فکر کے افراد ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے، لیکن اگر اسلام کی بات کی جائے، اپنے دین اور محترم دین کی بات کی جائے، تو دین کا نظریہ، ہمارے دین کا نظریہ اس سے ایک قدم اور آگے ہے. دین یہ نہیں کہتا کہ جو شخصیت جتنی عظیم ہو اس کا کردار اتنا عظیم ہوتا ہے، بلکہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ جس انسان کا کردار جتنا بلند ہو اس کی شخصیت اتنی بلند ہوتی ہے، جس کا اخلاق جتنا بلند ہو اس کی ذات اتنا بلند ہوتی ہے، اس کی شخصیت اس قدر جو ہے محترم اور معظم ہوتی ہے. عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جب پیغمبر اسلام نے اپنی رسالت کا اعلان کیا، اپنی پیغمبری کا اعلان کیا اور بعثت کا اعلان کیا، تو چونکہ پیغمبر اسلام کے والد محترم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے سر کے اوپر ان کے دادا کا بھی سایہ نہیں ہے، ان کی والدہ بھی انتقال کر چکی ہیں. اب ظاہری طور سے ایک معمولی سی شخصیت کے مالک ہیں پیغمبر اسلام، لیکن جب حضور نے یہ اعلان کیا
کہ اللہ نے مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے، اپنا رسول بنایا ہے، صاحب کتاب بنایا ہے اور اپنی حجت بنا کر اس زمین پر بھیجا ہے، تو اس وقت مکے کے کفار نے کیا کہا؟ یہی تو کہا تھا کہ اگر اللہ کو اپنا پیغمبر بنانا تھا تو کسی عظیم انسان کو بناتا، کسی بڑے انسان کو بناتا۔ یہ محمد ابن عبداللہ جو ظاہری طور پہ یتیمی کی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں ہمیں جو ہے وہ رسول کی صورت میں دے دیا اور ان کو اپنی رسالت عطا کر دی، ان کو اپنی پیغمبری عطا کر دی۔ تو چونکہ ظاہری طور پہ پیغمبر اسلام کی کیفیت یہ تھی کہ غریب انسان، ایک نادار انسان والی تصویر تھی، لہذا کفار مکہ نے یہ کہا کہ اگر یہ عظیم ہوتے، اگر یہ بڑے انسان ہوتے تو ان کی رسالت کو ہم مان لیتے، ان کی نبوت کو ہم قبول کر لیتے، ان کی پیغمبری کو ہم قبول کر لیتے، لیکن چونکہ یہ عظیم نہیں ہے، چونکہ یہ بڑے نہیں ہیں، لہذا ہم ان کی پیغمبری کو قبول نہیں کرتے، ہم ان کی رسالت کو قبول نہیں کرتے۔ اب عزیزان گرامی، چونکہ کفار مکہ کے ذہن میں یہ تھا کہ نبی عظیم نہیں ہے، اگر کوئی عظیم ہوتا تو اس کی پیغمبری کو ہم قبول کرتے، اگر کوئی بڑا ہوتا تو اس کی رسالت کو ہم قبول کرتے، لہذا خداوند عالم نے اپنے نبی کو عظمت کے ساتھ یاد کیا اور کہا تم جسے معمولی سمجھتے ہو وہ معمولی نہیں ہے، وہ بھی عظیم ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ہم جسے عظیم کہتے ہیں وہ معیار اور ہے، جسے تم عظیم کہتے ہو وہ معیار اور ہے، تمہارا معیار کچھ اور ہے، ہمارا معیار یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو عظیم بنایا۔ کس اعتبار سے؟ کہ انکا لعلی خلق عظیم، اے میرے نبی ہم نے آپ کو اخلاق کے عظیم درجے پر فائز کیا۔ گویا اللہ نے اسلام کا مزاج بتا دیا کہ عظیم وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس مال و متاع دنیا ہے، بلکہ عظیم وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس دولت اخلاق ہو، دولت کردار ہو، دولت سیرت ہو۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ میرا نبی عظیم ہے، انکا لعلی خلق عظیم، اے میرے نبی ہم نے آپ کو اخلاق کے عظیم درجے پر فائز کیا ہے، آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، آپ بھی عظیم ہیں، لیکن یہ دنیا والے کیا سمجھیں کہ مقام عظمت کیا ہے، عظیم انسان ہوتا کون ہے؟ اور عزیزان گرامی، جب دھیرے دھیرے دنیا نے ترقی کیا تو دنیا کے جو دانش مند تھے، اچھی فکر رکھنے والے افراد تھے، وہ بھی اسی نقطے کے قریب آئے کہ جو نقطہ اسلامی ہے، جو ہمارے دین کا نقطہ ہے، جو ہماری شریعت اور حقیقت میں انسانیت کا نقطہ ہے، عظمت کو بیان کرنے کا، اسی نقطے کے اوپر یہ دنیا کے پڑھے لکھے لوگ بھی آئے۔ یہی وجہ عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا کہ عظیم انسان وہ ہے کہ جس کا اخلاق عظیم ہو، عظیم انسان وہ ہے کہ جس کا کردار عظیم ہو۔ یہی وجہ ہے ایک مفکر بڑی خوبصورت سی بات کہتا ہے، وہ کہتا ہے اگر کسی انسان کے پاس بہترین اخلاق ہو تو اسے آپ 1 نمبر دیجیے، اگر اسی انسان کے پاس حسن و جمال ہو تو کا 1 کے آگے 0 بڑھا دیجئے، اگر اسی انسان کے پاس بہترین تعلیم ہو کا 1 0 اور بڑھا دیجئے، اسی انسان کے پاس اگر بہترین حسب نسب ہو کا 1 0 اور بڑھا دیجئے، کتنے ہو گئے؟ کا 1000۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہوں، کسی انسان کے پاس اگر اخلاق نہ ہو، بہترین کردار نہ ہو تو کہا شروع سے 1 مٹا دیجئے۔ اب حسن و جمال ہے پھر بھی 0، تعلیم ہے پھر بھی 0، بہترین نسب ہے پھر بھی 0، کیونکہ اس کے پاس اخلاق کا 1 نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ کیونکہ اس کے پاس اخلاق کا 1 نہیں ہے، اور اگر یہ 1 نہیں ہے یہ ساری چیزیں، حسن و جمال ہے 0، اس کا حسب و نسب ہے 0، اس کی تعلیم ہے 0۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس کے پاس اخلاق نہیں ہے، اس کے پاس بہترین کردار نہیں ہے۔ تو جو اتنی بڑی دولت ہے جسے کہا جاتا ہے اخلاق، تو اللہ نے اپنے نبی کو جو عظمتوں سے نوازا،
تو اخلاق کے ذریعے تعارف کرایا. انکا لعلی خلق عظیم، میرے نبی آپ تو اخلاق عظیم و فائز، خلق عظیم و فائز ہے میرے حبیب. ہم نے آپ کو یہ صلاحیت عطا کی، ہم نے آپ کو یہ مزاج اور یہ طبیعت و طینت عطا کی. اور عزیزان گرامی آپ دیکھیے یہی وجہ ہے اخلاق کی انسان کی زندگی میں اس کے بہترین اخلاق اور بہترین کردار کا کتنا اثر ہوتا ہے. اس کو یہیں سے سمجھ لیا جائے کہ پیغمبر اسلام نے اپنے اخلاق و کردار کا کلمہ پہلے پڑھوایا ہے، نبوت کا کلمہ بعد میں پڑھوایا ہے. پیغمبر اسلام نے مکے میں جو کفار مکہ تھے ان کو اپنے کردار اپنے اخلاق کا قائل پہلے کیا ہے، اپنی نبوت کا قائل بعد میں کیا ہے. یا لفظوں کو بدل کر یوں کہہ دیا جائے کہ اپنے اخلاق کے ذریعے اپنے نبوت کا قائل کیا ہے. اپنے اخلاق کے ذریعے اپنے کردار کے ذریعے حضور نے اپنی نبوت اور اپنی رسالت اور اپنی حجیت کا قائل کیا ہے پیغمبر اسلام نے. اور اس کے اوپر اس عظیم نقطے کے اوپر پیغمبر اسلام نے بہت زیادہ زور دیا ہے. آپ دیکھیے کہ اس قدر زور دیا کہ جہاں پہ نبوت کے عنوان سے پیغمبر اسلام کی شہرت ہوئی، امانت داری کے اعتبار سے شہرت ہوئی، وہیں پہ پیغمبر اسلام کے بہترین کردار، خلق اور پیغمبر اسلام کے عظیم اخلاق کے ذریعے سے پیغمبر اسلام کی شہرت ہوئی. واقعی مباہلہ ہم سب کی نگاہوں کے سامنے ہے، ہم سے بہتر کون سمجھے گا مباہلہ کسے کہتے ہیں، مباہلے کے نکات ہم سے بہتر کون سنے گا اور کون سنائے گا. یہ ساری چیزیں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں. عزیزان گرامی آپ دیکھیے کہ مباہلے سے پہلے ابھی مباہلہ نہیں ہوا، نصارے نجران میدان میں نہیں اترے ہیں، ابھی مسجد کی طرف بڑھے ہیں. لیکن جب نصارے نجران پیغمبر اسلام سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں، کچھ دینی اور علمی بحث کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ان کا نقطہ کیا تھا؟ ذرا غور کیجئے گا. یہی اخلاق. جب علماء نجران عیسائیوں کے علماء مباہلے سے پہلے ملاقات کے لیے آئے پیغمبر اسلام سے، تو جو انہوں نے اپنے ذہنیت کے اعتبار سے اب ایک نبی کا تصور کیا تھا، ایک رسول کا تصور کیا تھا، ایک رسول کی تصویر بنائی تھی، اسی اعتبار سے آمادہ ہو کے آئے. عالم یہ ہے کہ کہنے کو راہب ہیں لیکن بہترین سونے اور چاندی کے زیورات سے مزین ہو کے آئے. کہنے کو تاریخ دنیا ہے لیکن عمدہ قسم کا لباس زیب تن کر کے بارگاہ نبوت میں آنا چاہ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ذہنیت کچھ اور تھی نبوت کے مطابق، ان کی تصویر کچھ اور تھی جسے وہ نبی سمجھ رہے تھے. عزیزان گرامی اب یہ آئے کہ چلو ہمارا دین عیسائی دین ہے، یہ مسلمانوں کے نبی ہیں، ہم ان سے کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں کہ ان کے دین کی حقانیت کی دلیل کیا ہے اور ان کی نبوت کی دلیل اور اس کا ثبوت کیا ہے. لہذا بہترین قسم کا لباس پہن کے، بہترین قسم کے زیورات سے مزین ہو کے وہ مدینے کی طرف آئے اور مسجد نبوی میں داخل ہو گئے. لیکن عالم یہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے ان راہبوں کو، تاریخ دنیا کو بہترین قسم کے لباسوں میں دیکھا، اچھے زیورات میں دیکھا، تو نبی خدا نے توجہ بھی نہ کی، نبی خدا متوجہ بھی نہ ہوئے. یہ چاہتے ہیں بات کرنا لیکن حضور چاہتے ہیں کہ گفتگو کا آغاز ہی نہ ہو، بات شروع ہی نہ ہو. یہ بڑے پریشان، آخر میں تھک ہار کے بزم نبوت سے نکلے اور شکوہ کرتے ہوئے نکلے. کوئی ایک صاحب مل گئے، راستے میں ٹکرا گئے، کہا کیا ہوا؟ بزم نبوت سے جو بھی آتا ہے خوش ہو کے جاتا ہے، آپ ناراض ہو کے کیوں جاتے ہیں؟ کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سنا تھا کہ تمہارے نبی کا اخلاق بڑا عظیم ہے، وہ خلق عظیم و فائز ہیں. یہ کیسا اخلاق ہے کہ ہم گئے، ہم سے کلام بھی نہیں کیا، ہم سے جسے اپنی زبان میں کہا جاتا ہے کہ سیدھے منہ بات بھی نہیں کیا. یہ کیسا اخلاق ہے، یہ کیسا کردار ہے؟ اب وہ صاحب کہنے لگے بھائی جہاں تک نبی کے خلق کی بات ہے،
نبی کے کردار کی بات ہے تو میرا نبی کردار کے آخری درجے پر فائز ہے. بھائی یہ کہ آپ سے ایسا کیوں کیا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. دوسرے صاحب ملے, ان سے بھی یہی شکوہ, ان کا بھی یہی جواب کہ نبی تو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں, آپ سے ملاقات نہیں کی, آپ سے اچھے انداز میں گفتگو نہیں کی, یہ نبی جانے یا نبی کا خدا جانے, ہم نہیں بتا سکتے. بس چلتے چلتے ایک صاحب سے اور ملاقات ہو گئی. وہ کون صاحب ہیں؟ بھائی یہاں پہ ایک جملہ کہہ دوں انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. وہ وہی صاحب ہیں کہ جو بزم نبوت میں صرف بیٹھنے والے نہیں تھے, مزاج نبوت کے شناسا بھی تھے. توجہ کیجئے گا بھائی, یہ وہی صاحب تھے کہ جو بزم نبوت میں بیٹھنے والے نہیں, مزاج نبوت کو سمجھنے والے تھے. یہ لفظوں کو بدل کر کہہ دوں, یہ وہی صاحب تھے کہ ایسا لگتا ہے قدرت نے لکھ دیا تھا کہ جب سارے دروں سے ٹھوکر کھاؤ گے تمہارے نفسوں کو اطمینان اسی چوکھٹ پہ ملے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. کون یہ کہا؟ ذات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب. لوگوں نے بھی کہا کہ اگر آپ کو پتہ کرنا ہے کہ یہ آپ کی گفتگو کا کارواں آگے کیوں نہیں بڑھا, نبی نے آپ سے توجہ کیوں نہیں کی, ان سے پوچھئے, یہ بتائیں گے. امیر المومنین نے ایک مرتبہ ان کی تصویر کو دیکھا, ان کے لباس کو دیکھا, ان کے زیورات کو دیکھا. کہا تم کیا اسی ہولیے میں گئے تھے؟ کہا ہاں ہاں یا علی, اسی لباس میں, فاخرہ لباس میں, اسی زیور میں ہم نبی سے ملاقات کرنے گئے تھے. حضرت نے فرمایا کہ تم تو تاریخ دنیا ہو, تم تو راہب ہو, یہ زیور دنیا سے تمہارا کیا لینا دینا, یہ بہترین لباس سے تمہارا کیا تعلق. زیوروں کو بھی اتار دو, لباس دنیا کو بھی اتار دو, اور جو تمہارا حقیقی لباس ہے اس لباس کو پہن کے نبی کی بارگاہ میں جاؤ. میں کہوں گا یا علی اچھا کیا آپ نے ان کی ذہنیت کو سنوار دیا. یہ سمجھ رہے تھے ہم حکومت کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, آپ نے بتا دیا حکومت کی بارگاہ میں نہیں, تم نبوت کی بارگاہ میں جا رہے ہو. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تم بس میں نبوت میں جا رہے ہو, لہذا یہ زیورات اتار کے جاؤ, اچھے یہ ریشم کے لباس اتار کے جاؤ, اور ایک اچھے بہترین انسان بن کے جاؤ. اور اب عزیزان گرامی, جب امیر المومنین کے اس ایمان والے نسخے پر عمل کیا اور ذات پیغمبر اسلام پر پہنچے تو جو نبی ابھی تک توجہ نہیں کر رہے تھے وہی نبی ہیں کہ بہترین استقبال کر رہے ہیں, بہترین حق ضیافت ادا کر رہے ہیں. اور آنے کے بعد ان کو جگہ دی, بس میں بٹھایا, خیریت پوچھی, آنے کا مقصد پوچھا. اب ان لوگوں نے جو آنے کا مقصد تھا اس کو بعد میں رکھا. پہلے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ پہلے ہم آئے تھے آپ نے توجہ نہیں کی, اب آئے تو بہترین انداز میں گفتگو کی. عجب نہیں, نبی نے جواب دیا کہ اگر اس لباس میں آتے میں حق ضیافت ادا کرتا تو تم یہ سمجھتے کہ میری بزم میں لباس کی قیمت ہے. میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اس بزم میں لباس کی قیمت نہیں ہوتی, انسانیت کی قیمت ہوتی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اس بزم میں اور اس بارگاہ میں لباس کی قیمت نہیں, زیورات کی قیمت نہیں ہوتی, یہاں تو انسانیت کی قیمت ہوتی ہے, یہاں تو آدمیت کی قیمت ہوتی ہے. لہذا عزیزان گرامی, وہ نبی کہ جسے اللہ نے خلق عظیم پر فائز کیا, حق ہے کہ جو نبی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو, ایسا مبلغ جب لوگوں کے درمیان میں آئے تو ان کا تزکیہ نفس کرے. ایسی ذات کے لیے سزاوار ہے کہ جب لوگوں کے درمیان میں آئے تو کتاب الہی کی تلاوت کرے اور لوگوں کو
کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ لہذا عزیزان گرامی، جو اس قدر عظیم اخلاق کے درجے پر فائز تھا، اللہ نے اس نبی کو بھیجا کہ میرے نبی جائیے اور اپنے وظیفے کو ادا کیجیے۔ نبی کا وظیفہ کیا؟ کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، اور کیا؟ کہ آیات کی تلاوت کرے گا اور لوگوں کے نفوس کو پاک کرے گا۔ یہ 4 وظیفے اللہ نے اپنے نبی کے جو ہے وہ بیان کیے اور بتائے کہ جو اخلاق عظیم پر فائز ہے وہ نبی تمہارے درمیان جا رہا ہے، وہ کتاب کی تلاوت کرے گا، تمہارے گناہوں سے آلودہ نفوس کو پاک کرے گا، کتاب کی حکمت اور حکمت کی تمہیں تعلیم عطا کرے گا۔ عزیزان کرامی، یہاں پہ چونکہ صاحبان علم تشریف فرما ہے اور ممکن ہے کہ یہ آخری بات ہو اور اس کے بعد گفتگو تمام ہو جائے گی۔ یہ سورہ مبارکہ جمعہ کی آیت آپ دیکھیے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی تعلیم دے گا، نفسوں کا تزکیہ کرے گا، تلاوت کرے گا اور حکمت کی تعلیم دے گا۔ تعارف کس انداز میں ہو رہا ہے؟ هو الذی، وہ ہے کہ جو آیات کی تلاوت کرے گا، نفسوں کو پاک کرے گا، کتاب اور حکمت کی تعلیم کر دے گا۔ ظاہری طور پہ ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ اپنے نبی کے صفات کو بیان کر رہا ہے، لیکن ہمارے بعض علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر دقیق نگاہ اس آیت کریمہ پر رکھی جائے تو اہل علم محسوس کریں گے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ اپنے نبی کے صفات نہیں بیان کر رہا ہے، بلکہ اللہ اپنے نبی کے صفات کے ذریعے اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اب آپ انداز دیکھیے، هو الذی، اللہ وہ اللہ ہے، هو الذی بعث فی الامیین، جو امیوں میں سے ایک رسول کو جس نے مبعوث کیا، اس رسول کی صفت کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، جو آیات کی تلاوت کرے گا، ویزکیہم، اور لوگوں کے نفسوں کا تزکیہ کرے گا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا۔ تو کہا ظاہری طور پہ یہ لگتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کے کمالات کو بیان کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کے کمالات کے ذریعے اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ اللہ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، واضح بلند تر صلوات۔ حقیقت میں اللہ اپنے نبی کے ذریعے اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ اور عزیزان گرامی، جہاں تک تعارف کی بات آئی تو یہ کون سی بات کہ نبی کے ذریعے اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے؟ بھائی تعارف کیسے ہوتا ہے؟ تعارف کرانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اگر کوئی نہیں جانتا تو میں اپنے تشخصات بیان کروں گا، میں اپنے ممیزات بیان کروں گا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ تعارف اپنا کراؤں اور تشخصات آپ کے بیان کروں، صفات آپ کے بیان کروں، کمالات آپ کے بیان کروں۔ یہ تعارف کا طریقہ نہیں ہے، لیکن اللہ یہاں پہ جو اپنی ذات کا تعارف کرا رہا ہے تو تعارف اپنا کرا رہا ہے، لیکن کمالات اپنے نبی کے گنوا رہا ہے۔ میرے معبود یہ معاملہ کیا ہے کہ میں دنیا والوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ زمانے والوں سمجھو، جب آنے والا نبی اتنا محترم ہے تو بھیجنے والا خدا کن عظمتوں کا مالک ہوگا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ تو جو میں تعارف کرا رہا ہوں، اپنا تعارف اپنے نبی کے ذریعے، اس کی وجہ یہی ہے کہ زمانے والوں سمجھو، جب آنے والا نبی ان کمالات کا مالک ہے تو وہ بھیجنے والا خدا، وہ بھیجنے والا پروردگار کن عظمتوں کا مالک ہوگا۔ اور جو تعارف کی بات آپ دیکھیے، تعارف میں
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ استاد کے ذریعے شاگرد کا تعارف ہوتا ہے، بڑے کے ذریعے چھوٹے کا تعارف ہوتا ہے، باپ کے ذریعے بیٹے کا تعارف ہوتا ہے. یہ تعارف کا طریقہ ہے. بآخری بات عزیزان گرامی، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں پہ شاگرد کے ذریعے استاد کا تعارف ہوتا ہے، جہاں پہ چھوٹے کے ذریعے بڑے کا تعارف ہوتا ہے، جہاں پہ بیٹے کے ذریعے باپ کا تعارف ہوتا ہے. یہ بھی تعارف کا طریقہ ہے. اور جس وقت چھوٹے کے ذریعے بڑے کا تعارف ہو، شاگرد کے ذریعے استاد کا تعارف ہو، تو یہ اس چھوٹے کے لیے بڑی عظمت کی بات ہوتی ہے، بڑے کمال کی بات ہوتی ہے کہ شاگرد کے ذریعے استاد کا تعارف، بیٹے کے ذریعے باپ کا تعارف. تو یہ بیٹے کی عظمت کی دلیل ہے. اب خدا جانے میرا نبی عظمتوں کی کس منزل پر فائز تھا، یا یوں کہہ دیا جائے کہ خلقت کے کمال کے کس درجے پر فائز تھا کہ خلاق عالم اس خلقت کے ذریعے اپنا تعارف کرا رہا ہے. خلاق عالم اس خلقت کے ذریعے اپنا تعارف کرا رہا ہے. یہ لفظوں کو بدل کر کہہ دوں، صاحبان علم تشریف فرما ہے کہ یہ تصویر کتنی بے عیب تھی کہ اس تصویر کو دکھا کے مصور کائنات اپنا تعارف کرا رہا ہے. اس بے عیب تصویر کو دکھا کے وہ مصور کائنات اپنا تعارف کرا رہا ہے. وہ الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. عزیزان گرامی، میں نے گفتگو کو تمام کر دی. مناسب تو یہ تھا کہ حضرت امام حسن مجتبی کے بھی ذکر ہوتا، لیکن وہ مصائب کے چند جملے اور بات تمام ہو جائے. جہاں پر خلق عظیم کی بات آئی تو جس طریقے سے ہمارے ائمہ انبیاء، خصوصاً سرکار انبیاء اور سردار انبیاء کے تمام صفات و کمالات کے وارث تھے، وہیں پر اس خلق عظیم جیسی عظیم صفت کے بھی وارث ہمارے ائمہ تھے. اور ان کی زندگی کو آپ دیکھیے، ان کی حیات کو دیکھیے، تو وہ ساری اخلاق کی صفتیں، وہ ساری کردار اور بہترین کردار کی صفتیں جو پیغمبر اسلام میں تھی وہ تمام ائمہ میں نظر آتی ہیں. اور جس طریقے سے تمام ائمہ میں نظر آتی ہیں اسی طریقے سے امام حسن مجتبی میں بھی نظر آتی ہیں. وہ واقعہ مشہور ہے کہ جب زمانے والوں نے اس قدر اہل بیت کی توہین کی کہ شام والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ آل نبی تو بے دین ہے، نبی اور خصوصاً مولا علی اور ان کی اولاد، ان کا تو دین سے کوئی تعلق نہیں. یہی تو وجہ تھی کہ جب شام سے یہ ایک اسلام کی بدنما، بلکہ اموی کی بدنما جو ہے وہ تربیت پا کے ایک شامی مدینے میں آیا، تو اس نے کیا کیا؟ امیر المومنین کی شان میں گستاخی، حضرت پہ لعن طعن، اور جس طریقے سے ہو سکتا تھا بری بھلی باتیں اس نے کی. لیکن چونکہ خلق عظیم کے وارث تھے امام حسن مجتبی، لہذا حضرت سمجھ گئے کہ اس کی تربیت غلط ہاتھوں سے ہوئی ہے. لہذا حضرت کہتے ہیں اگر تو مسافر ہے اور سواری کی ضرورت ہے تو میں سواری کا اہتمام کر دوں، اگر تیرے پاس گھر اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو تیرے سکن کا اہتمام کر دوں، کچھ کھانے کا انتظام کر دوں، اگر تو فقیر ہے، تیرے پاس مال و دولت نہیں ہے تو میں کچھ تجھے درہم و دینار دے دوں. اس نے یہی تو سوال کیا تھا کہ آپ کون ہیں جو اس بدزبانی پر اس قدر احسان کر رہے ہیں کہ جس علی کے اوپر تو بدزبانی کر رہا ہے، جس علی کے اوپر تو لعن طعن کر رہا ہے، اسی علی کا بیٹا حسن ابن علی ہے. بجے سے ہی یہ جملے سنے، یہ کلمات سنے، تفصیل آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. اس نے کہا آج سے پہلے آپ کا اور آپ کے خاندان کا مجھ سے بڑا کوئی دشمن نہیں تھا، لیکن آج کے بعد مجھ سے بڑا آپ کا کوئی دوست نہیں. عزیزان گرامی، یہ ایک اخلاق تھا کہ جس کی وجہ سے دو دشمن کو حضرت نے اپنا دوست بنا دیا.
اور اپنے کردار سے یہ سمجھا دیا، یہ بتا دیا کہ کبھی کبھی عداوت اور دشمنی لوہے سے زیادہ سخت ہوتی ہے، لیکن اگر بہترین اخلاق ہو تو اسی سخت دشمنی کو موم سے زیادہ نرم بنا دیتی ہے۔ اگر اخلاق ہو، بہترین کردار ہو تو عداوت اور دشمنی کو یہ اخلاق اور کردار نر بنا دیتا ہے۔ بازیدان گرامی، امام حسن مجتبیٰ کا یہ اخلاق آج ہمارے سامنے کوئی آئے، ہمارے والدین کو، ہمارے بزرگوں کو برا بھلا کہے تو کون ہے ہم سے جو برداشت کر لے؟ لیکن یہ وارث صاحب خلق عظیم ہیں کہ جس طریقے سے نبی نے امت کی گستاخیوں کو برداشت کیا، اسی طریقے سے ان کے وارثوں نے بھی امت کی گستاخیوں کو برداشت کیا۔ بازیدان گرامی، بات تمام ہو گئی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں جو مصیبت اور غم کی بڑی تاریخیں ہیں، انہی بڑی غم کی اور مصیبتوں کی تاریخوں میں سے آج یہ 28 سفر جہاں پہ آج سردار انبیاء اس دنیا سے رخصت ہوئے، وہیں پر جنتی جوانوں کے سردار حضرت امام حسن مجتبیٰ بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آج ہی کی وہ تاریخ ہے کہ جہاں پہ نانا کو زہر دغا کے ذریعے شہید کیا گیا، وہیں پر نواسے کو بھی زہر دغا کے ذریعے شہید کیا۔ آج ہی کی تاریخ مدینے میں نانا نے بھی آخری سانس لی، اور آج ہی کی تاریخ تھی کہ مدینے میں نواسے نے بھی آخری سانس لی۔ اللہ اکبر، نانا کی بھی موت مظلومیت کی موت ہوئی، اور نواسے کی بھی موت بڑی مظلومیت کی موت ہوئی۔ عزادارو، تاریخ کی ستم ظریفی اس نے چھپایا، پیغمبر کی شہادت کو وفات بتایا، لیکن حضرت کی بھی شہادت ہوئی، اس لیے کہ ما منا الا مقتول او مسموم، ہم میں سے جو بھی اس دنیا سے گیا یا اس کو تلوار کے ذریعے شہید کیا گیا یا اس کو زہر کے ذریعے شہید کیا گیا۔ لیکن عزادارو، ایک فرق ہے کہ جب نانا کو زہر دیا گیا اور نانا کا وقت آخر آیا، اور عزادارو، یہ زہر کی کیفیت ہوتی ہے، جس مظلوم کو، جس انسان کو زہر دیا جائے، جب زہر اثر کرتا ہے تو پیاس کی شدت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ نانا کی شہادت کا عالم یہ ہے کہ جب نانا کے اوپر زہر کا اثر ہوا اور پیاس کی شدت نے غلبہ کیا، تو جب پانی کا مطالبہ کیا تو وہ بیٹی کہ جسے ام ابیہا کا خطاب ملا تھا، اس بیٹی نے روتے ہوئے اپنے بابا کی خدمت میں پانی پیش کر دیا۔ لیکن جب نواسے کی شہادت کا وقت آیا اور نواسے کو زہر دیا گیا اور زہر نے اثر کیا، میرا غریب امام ہے کہ جس کے اوپر جب زہر نے اثر کیا، میرا امام پانی مانگ رہا ہے، لیکن وہ ظالمہ، وہ ملعونہ جودہ بنت اشعث، روایت میں ہے کہ دو امام کو جب زہر دیا گیا تو ان کی بیویوں نے دروازہ بند کر دیا۔ ایک امام جواد کی بیوی نے، دوسرے امام حسن مجتبیٰ کی بیوی نے، ارے میرا غریب امام زہر کی شدت کی وجہ سے، پیاس کی شدت کی وجہ سے تڑپتا رہا، فریاد کرتا رہا۔ اللہ اکبر، جب بھائیوں کو پتا چلا، بہنوں کو پتا چلا کہ حسن جیسے بھائی کو زہر دے دیا گیا، اہل بیت نبی دوڑتے ہوئے آئے، کیا دیکھا کہ میرا بھائیا حسن مجتبیٰ ہے کہ جو زہر کی شدت کی وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ اللہ اکبر، خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے کہ جو منظر جناب زینب نے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، جناب زینب و ام کلثوم نے کیا دیکھا کہ حسن جیسا بھائی ہے کہ جو قے کر رہا ہے، تو عزادارو، قے میں کچھ اور نہیں نکل رہا ہے بلکہ جگر کے ٹکڑے نکل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میں کہوں گا اے بی بی زینب، اللہ آپ کے دل کو مضبوط کرے۔ اے بی بی، یہ مدینہ ہے جہاں پر ایک بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھیں گی
ارے جب کربلا میں آئے گی تو چھوٹے بھائی کے لاشے کے ٹکڑے دیکھنے ہوں گے. اللہ اکبر. آزادارو خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. رو لیجئے ایک مظلوم باپ کو مظلوم بیٹے کا پرسہ دے لیجئے. اللہ اکبر. عزادارو ہمارے خود تمام بھائیوں کو اللہ محفوظ رکھے, لیکن ہم بھی اگر اپنے بڑے بھائی کو اس حالت میں دیکھیں تو یقین جانے ہم برداشت نہیں کر پائیں گے. خائر حسین غریب کس طریقے سے حسن جیسے بھیا کو اس عالم میں دیکھ کے امام نے برداشت کیا ہوگا. یہی وجہ ہے عزادارو کہ جب امام حسین نے اپنے بھیا کو اس حالت میں دیکھا ہے تو بے تحاشا گریہ کرنے لگے. لیکن اس حالت میں بھی, اس عالم میں بھی امام حسن نے اپنے بھائی کو قریب بلایا, اور قریب بلانے کے بعد کلیجے سے لگایا, فرمایا اے میرے بھیا حسین خاموش ہو جائیے, اے بھیا چپ ہو جائیے. کہا اے بھیا یہ بتائیے جس کا بڑا بھائی اس قدر مصیبت میں ہو چھوٹا بھائی کیسے برداشت کرے. امام حسن نے ایک عجیب جملہ فرمایا, فرماتے ہیں لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ, اے ابا عبداللہ میری مصیبت اپنی جگہ لیکن آپ کی مصیبت کے جیسی کائنات میں کسی کی مصیبت نہیں ہے.